اگرچہ گلگت بلتستان میں ہمارے پاس الیکٹرسٹی کے ایشوز ہیں، لیکن اس کے باوجود اس وقت ہم جو ہے وہ 40 سے 120 kg تک کا جو ہے وہ نان موون بیگ کو پروڈیوس کر دیتے ہیں اور مارکیٹ کر دیتے ہیں۔ مارکیٹ کے اندر ڈیمانڈ موجود ہے، پروڈکشن کا ایشو ہے، تو انشاءاللہ اب گورنمنٹ آف گلگت بلتستان اور EPA، GBRSP اور فارسٹ سیکٹری کے تعاون سے ہم اس ایشو کو جو چیلنج ہے اس کو بھی ہم کم کرنے جا رہے ہیں، اور نیا جو ہے وہ مشینری انسٹال ہونے جا رہی ہے، جس میں جو ہے وہ پر منٹ کے حساب سے جو ہے وہ 100 بیگ پر منٹ کا ہمارا ٹارگٹ ہے کہ پر منٹ میں ہم 100 بیگ پروڈیوس کریں گے، جس سے انشاءاللہ گلگت بلتستان کی جو بھی جتنی نیڈ ہے، پیکیجنگ کی جو نیڈ ہے وہ ہم پوری کر سکیں گے۔ نام میرا شاہد حسین ہے، اور ہم پروفیشنلی ایز اے کنسلٹنٹ کام کر رہا تھا۔ PMCC کے نام سے ہم نے ادارہ شروع کیا تھا 2012 میں، جو پروجیکٹ ڈیزائننگ، مانیٹرنگ، ایوالویشن پہ کام کر رہے تھے۔ تو گلگت بلتستان میں ہم نے مختلف ایریاز میں جا رہے تھے، ریموٹ ایریاز میں، گلیشیئرز پہ اور ریورز پہ، جھیلوں پہ، لیکن جب وہاں ہم نے دیکھا کہ وہاں پر پلاسٹک کا جو ہے ایک بہتات پڑی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے بہت زیادہ ہمارا انوائرمنٹ جو ڈسٹرب ہو رہا تھا، تو اس کو بیس بنا کے، اس کو دیکھ کے وہاں پر ہمارے آئیڈیا جنریٹ ہو گئی کہ ہم یہاں پر گلگت بلتستان کے اندر اس پلاسٹک جو پولوشن ہے اس کو کیسے ریڈیوس کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہم نے 2014 میں جو ہے وہ حسین انٹرپرائزز کے نام سے جو ہے نان وون بیگز کی اور ملٹیپل یوز پلاسٹک بیگز کی جو ہے وہ کاروبار شروع کی، اور انیشلی ہم نے ملٹیپل یوز پلاسٹک بیگز کو انٹروڈیوس کروا دیا 2014 میں۔ اس کے بعد سے آ کے ہم نے 2017 میں جو ہے گلگت بلتستان کے اندر جو ہے نان وون بیگ کو انٹروڈیوس کروا دیا، تاکہ جو ہے وہ یہ پلاسٹک پولوشن گلگت بلتستان کے اندر اس کو ریڈیوس کرنے میں ہم اپنا رول پلے کر سکیں۔ اور گلگت بلتستان کیونکہ ایک فریجائل علاقہ ہے، یہاں پر کا انوائرمنٹ جو ہے ایک یونیک انوائرمنٹ ہے، تو ہم ہی رسپانسبل ہیں، یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم اپنے اس انوائرمنٹ کو، اس علاقے کو ہم پروٹیکٹ کر لیں۔ کیونکہ اگر دیکھا جائے تو ہمارے علاقے کے اندر پلاسٹک کی وجہ سے جو ہے ہمارے بہت سارے گلیشیئرز کے اوپر ان کا امپیکٹ پڑتا ہے، انوائرمنٹ پہ بہت بڑا امپیکٹ پڑتا ہے، اور اس کے علاوہ ہماری سٹریمز پہ، واٹر سٹریمز پہ اور واٹر چینلز کے اوپر جو ہے ان کا بہت بڑا وہ چوک ہو جاتی ہیں، بہت بڑا امپیکٹ پڑ جاتا ہے، جس کی وجہ سے انسانی ہیومن لائف پہ اور نباتات کی لائف پہ، جانوروں کی لائف پہ جو ہے وہ نگیٹو امپیکٹس پڑ رہے ہیں۔ تو ان چیزوں کو دیکھ کے ہم نے اپنی طرف سے ایک انیشیٹو لی تھی 2014 میں، کہ کوشش کر رہے تھے کہ ملٹیپل یوز پلاسٹک بیگ کو انٹروڈیوس کروا دے۔ اس کے بعد پھر ہم نے یہ کوشش کی کہ بھائی نان وون بیگ کو کی جو پلاسٹک ہے اس کو نان وون بیگ کو جو ہے انٹروڈیوس کروا دے، اور اللہ کے فضل سے اس چیز کو جو ہے وہ انیشیٹ کر کے اس وقت سے ہم آ رہے ہیں، اور آج تک جو ہے وہ ہم نے اس میں ہم بہت سارے کرائسس میں مسائل بھی آتے گئے، لیکن اس کو آگے بڑھتے ہوئے آج ہمارے پاس جو ہے وہ 8 کے قریب جو ہے ملازمین کام کر رہے ہیں، جو ہم یہاں پر ہماری اپنی پروڈکشن ہاؤس ہے جہاں پر ہم پروڈیوس کرتے ہیں، پرنٹنگ کرتے ہیں، اسپیسیفکلی جو ہے وہ نان وون بیگز اور ملٹیپل یوز پلاسٹک بیگ کی۔ تو اب ہم نے اس ملٹیپل یوز پلاسٹک بیگ کو بھی ریموو کر کے نان وون بیگ جو ہے وہ اس کو مکمل کمپلیٹ اس پہ شفٹ کر دیا ہوا ہے بزنس کو، اور گورنمنٹ آف گلگت بلتستان چیف سیکریٹری اور انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی GBRSP کے تعاون سے انشاءاللہ ہم یہاں پر پوری ویلیو چین، اس کی پوری چین ڈیولپ کر رہے ہیں اور فیکٹری لگا رہے ہیں، اور انشاءاللہ بہت جلد جو ہے گلگت بلتستان کے اندر اس نئی فیکٹری سے جو ہے پلاسٹک کی ریڈیوس کرنے میں بہت اہم رول پلے ہوگا، بہت زیادہ اس کا کنٹریبیوشن ہوگی، اور ہم جو ہے گلگت بلتستان میں مزید روزگار پرووائڈ کرنے کا سبب بن جائیں گے، اور امید ہے کہ جو ہے گلگت بلتستان کے اندر جو پلاسٹک کی جو بین لگی ہے اس کو ہم ایکسٹینڈ کریں، تاکہ لوگوں کے اندر اویئرنیس بھی آ جائے اور لوگ بھی اس چیز کو سمجھ سکے کہ یہ پلاسٹک جو ون ٹائم یوز ہوتا ہے جس کو ہم پھینک دیتے ہیں، اس کی وجہ سے نہ صرف ہمارے انوائرمنٹ پہ اثر پڑتا ہے بلکہ ہمارے جانوروں پہ بھی جو ہے وہ اس کے نگیٹو اثرات پڑتے ہیں، کہ یہ ہمارے صحت کے لیے بھی مضر اثرات رکھتا ہے۔ ہارٹ کے ڈیزیزز اور کینسر کے کازز میں سے ایک اہم کاز جو ہے وہ یہ پلاسٹک کی پولوشن ہے۔
تو میں اپنے لوگوں سے بھی یہی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اپنے بیہیویئر کے اندر چینجز لے آئے اور نن ون بیگ کی طرف اپنے آپ کو شفٹ کرے، اپنے لائف سٹائل کو اسی کی طرف شفٹ کر دے، اور ون ٹائم جو ہے وہ پلاسٹک بیگ استعمال کر کے کچرا پھیلانے کے بجائے نن ون بیگ کو جو ہے وہ استعمال کرے، جو کہ ان کے لیے ملٹیپل ٹائمز جو ہے وہ استعمال ہوگا۔ وہ ملٹیپل ٹائمز پہ استعمال کرتے ہوئے کئی مہینوں تک وہ بیگ ان کے لیے زیر استعمال رہ سکتا ہے، جس سے ہمارا نہ صرف ماحول بچے گی بلکہ ہم ایک سمارٹ معاشرے کی ڈیولپمنٹ میں ہمارا رول ہو سکتا ہے۔ تو میرا یہی ریکویسٹ ہوگی کہ دوسرے لوگوں سے بھی جو انٹرپرینورشپ کی طرف راغب ہونا چاہتے ہیں تو ہماری طرف سے ان کے لیے سپورٹ بھی ہوگا کہ ہم ان کو ٹریننگز بھی کروا دیتے ہیں، ان کی طرف جو ہے وہ ان کو ہیلپ بھی کریں گے، اور وہ جو ہے اس اپنے علاقے کے اندر روزگار پیدا کرنے میں، علاقے کے اندر جو ہے جو وسائل ہے انہی کو یوز کرتے ہوئے یہاں کا جو ریسورس ہے اسی کو یوٹیلائز کرتے ہوئے یہاں کے لوگوں کے لیے روزگار پیدا کریں، کیونکہ ہمارا علاقہ جو ہے وہ اتنا ریسورسز ہونے کے باوجود جو ہے بے روزگاری میں ہم شاید ٹاپ پہ ہیں۔ تو بے روزگاری کی وجہ سے ہمارے پڑھے لکھے یوتھ فرسٹریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو میری یہی ریکویسٹ ہوگی کہ آپ فرسٹریٹ ہونے کے بجائے، جیسے ہم نے ایک زیرو لیول سے ہم نے شروع کی تھی، تو آج ہم الحمدللہ 8-10 بندوں کو جو ہے وہ روزگار دے رہے، تو آپ بھی آ جائیں اپنا بزنس شروع کر دیں۔ یہاں کے بہت سارے اپرچونیٹیز ہیں، بہت سارے وہ یہاں کے لوکل وسائل ہیں جن کو استعمال کر کے ایک نئی انوویٹیو آئیڈیاز کو لے کر آپ اپنا بزنس شروع کر کے آپ ایز انٹرپرینور کام کر سکتے ہیں۔ تو میں یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے وہ بالخصوص جوانوں سے کہ وہ آپ لوگ آ جائیں، اس انڈسٹری میں آ جائیں، مختلف انوویٹیو آئیڈیاز لے کے اس گلگت بلتستان کے ریسورسز کو یوز کر کے یہیں کے لیے روزگار پیدا کریں۔ گورنمنٹ کے اوپر ریلائی کر کے اگر بیٹھنا جو ہے وہ اتنا جو ہے وہ اپنے ساتھ اور اپنے علاقے کے ساتھ زیادتی کے مترادف ہے، کیونکہ گورنمنٹ ایک لمیٹڈ جو ہے لوگوں کو روزگار دے سکتی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ گورنمنٹ سب کو ہی کھانا کھلاتے رہے، روزگار سب کو ہی دیتا رہے۔ تو اس کے بجائے گورنمنٹ جو ہے وہ اس وقت ایز آف ڈوئنگ بزنس کی طرف شفٹ ہے۔ گلگت بلتستان کی ہماری گورنمنٹ جو ہے، اور بالخصوص چیف سیکرٹری اور ہمارے دیگر سیکریٹریز اور جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں، وہ ایز آف ڈوئنگ بزنس کو پروموٹ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ وہ آپ لوگوں کو سپورٹ کرے۔ تو میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ یہی ہے کہ آپ اس اپرچونٹی کو اویل کرتے ہوئے بزنس کو، اپنی بزنسز کو انٹرپرینورشپ کے طور پر بزنسز کو ڈیولپ کریں، تاکہ آپ لوگوں کے ذریعے ہی دوسرے لوگوں کو بھی روزگار مہیا ہو سکے، اور ہمارا جو یہاں کا ریونیو ہے تقریباً یہاں 8 کروڑ روپے سالانہ ہم جو ہے اس میں پلاسٹک بیگ کی مد میں انویسٹ کرتے ہیں، جو پنجاب یا ڈاؤن کنٹری میں یا باہر سے ہم امپورٹ کرتے ہیں۔ تو وہ جو اتنا بڑا اماؤنٹ ہے وہ یہاں پر ہمارے جی بی میں ہی اگر رہے گا تو اس سے جو ہے وہ مزید روزگار کے دریچے کھلیں گے، مزید روزگار کے ذرائع اوپن ہوں گے۔ تو آپ لوگوں سے اور تمام لوگوں سے میرے سامعین سے گزارش ہے کہ بزنس کو انٹروڈیوس کروائے، تاکہ ہمارا اپنے ریسورسز کو یوز کر سکے اور ہمارا اپنے انوائرمنٹ کو ہم پروٹیکٹ کر سکیں۔ السلام علیکم۔